کشمیر کی تینوں لوک سبھا سیٹ پر چناؤ پرچار میں تیزی کے ساتھ ہی الزام تراشیوں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیڈران ایک دوسرے پر مذہبی کارڈ کھیلنے کے علاوہ ذاتی حملہ بھی کرنے لگے ہیں۔ سارا زور اس بات پر ہے کہ ایک دوسرے کو بی جے پی کے ساتھ ہی ثابت کیا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر علاقائی پارٹیوں کو بی جے پی سے دوری بنانے کی صلاح دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سجاد لون کا دعویٰ ہے کہ وہ بی جے پی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ وادی کی سیاست کے یہ اہم چہرے ہیں۔ 370 ہٹنے کے بعد ان کی سیاسی مجبوریوں نے انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا، لیکن گپکار کا یہ کنبہ آج بکھر چکا ہے۔ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے ساتھ مل کر لمبی جدوجہد کے عزم کے ساتھ قائم ہوئی یہ دوستی زیادہ دنوں تک نہیں چلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ کارواں چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا۔ پہلے سجاد لون نے ساتھ چھوڑا۔ لوک سبھا الیکشن سے عین قبل پی ڈی پی نے بھی اپنی راہ الگ کر لی۔ آج حالت یہ ہے کہ لوک سبھا چناؤ میں یہ سبھی اپنا سیاسی وجود بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ چناوی سرگرمیاں جیسے جیسے تیز ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیوں کا دور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بیانات میں تلخی آتی جا رہی ہے۔ 2019 میں کشمیر کی تینوں سیٹ پر جیت حاصل کرنے والی نیشنل کانفرنس کو 2024 کے چناؤں میں پی ڈی پی کے علاوہ دیگر علاقائی جماعتوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سبھی پارٹیاں اس وقت فاروق اور عمر عبداللہ کے نشانے پر ہیں۔ نیشنل کانفرنس ان سبھی کو بی جے پی کا حمایتی بتا رہی ہے، لیکن علاقائی پارٹیوں نے بھی جارحانہ رخ اختیار کر لیا ہے۔ میری بات سنیے، آج تک میں نے جو ہے I have never crossed the limit of decency. میں نے کبھی کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا ہے۔ حالانکہ باپ بیٹے دونوں کو عادت ہے 24 گھنٹہ جب بھی آپ جاؤ ان کو آپ پوچھو کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ بولتے ہیں وہ اے ٹیم ہے۔ آپ رہتے کہاں ہو، وہ بی ٹیم ہے۔ آپ اپنے 70 سال کے راج کے بارے میں کچھ بولیے، وہ سی ٹیم ہے۔ ہم نے کبھی آج کی ڈیٹ تک جو ہے ان کو ریئیکٹ نہیں کیا، بٹ ٹائم ہیز کم۔ سجاد لون بارامولہ لوک سبھا سے پیپلز کانفرنس کے امیدوار ہیں، جے کے اپنی پارٹی یہاں انہیں حمایت کر رہی ہے۔ یہاں ان کا مقابلہ عمر عبداللہ سے ہے۔ 2014 میں وہ ہندواڑہ سے ایم ایل اے چنے گئے تھے۔ شمالی کشمیر میں ان کا سیاسی ہولڈ مانا جاتا ہے۔ پی ڈی پی سے علیحدہ ہو چکے لوگوں میں بھی ان کا خاصا اثر رسوخ مانا جاتا ہے۔ بارامولہ کی ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ اور سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر بیگ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ عمر عبداللہ کے میدان میں ہونے کے سبب نیشنل کانفرنس کے لیے یہ سیٹ وقار کا مسئلہ بن گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو بی جے پی کا حمایتی بتا رہی ہیں۔ سجاد کا دعویٰ ہے کہ فاروق عبداللہ نے ہمیشہ بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہے۔ آج بھی میں وثوق سے کہتا ہوں، بھیجا گیا ہے وہاں سے کہ ایک پولرائزیشن کرو۔ I will bet my life he has been sent by them. He is working for them. I honestly believe that میں نے آج سے 2 سال پہلے بولا کہ پہلے انہوں نے کشمیری مسلمانوں کو برباد کیا، اب یہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات صرف بی جے پی کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے تک ہی محدود نہیں رہ گئی ہے، بلکہ ذاتیات اور عقیدے تک بات پہنچ چکی ہے۔ فاروق صاحب پہلے یہ بتائیں ان کے گھر میں اسلام ہے یا نہیں، وہ اپنے گھر کا اسلام ٹھیک کرے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، ہر رشتہ میرے گھر میں نکاح شریعت اور سنت کے تحت ہوا۔ دراصل راجستھان میں ایک ریلی کے دوران مسلمانوں کے تعلق سے دیے پی ایم کے ایک متنازع بیان کے بعد فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ اپنی پارٹی ڈی پی اے پی اور پیپلز کانفرنس کو اپنے سیاسی موقف پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ میں تینوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ آزاد صاحب ہوں، سجاد لون صاحب ہوں، وہ اپنے بخاری صاحب ہوں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے جن کی طرف سے وہ کھڑے ہیں ان کا رویہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ بس میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں۔ پوری وادی اس وقت چناوی ماحول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وادی کے تینوں لوک سبھا میں اس وقت ریلیوں، جلسوں، نکڑ سبھاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں یہ پہلا لوک سبھا چناؤ ہے۔ چناؤ کو لے کر لوگوں میں جو اتساہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انتخابات سے یہ الیکشن کافی مختلف ہوگا۔ وادی کی تینوں سیٹوں پر امیدواروں کی تعداد بھی پچھلے چناؤ کے بنسبت زیادہ دکھ رہی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ وادی میں اس دفعہ ریکارڈ متدان ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لیڈران کے درمیان تلخی بڑھنے کا بھی کافی امکان ہے۔ بیورو رپورٹ، کیسر ٹی وی۔